بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت رجلا من امتی قد خف میزانہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ایک امتی کا نامہ اعمال نیکیوں کا پلڑا، اس میں نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں۔ اب اسے یہ خطرہ ہوا کہ میرا نام بدبختوں میں نہ لکھ دیا جائے، مجھے بھی مجرمین میں شمار نہ کر دیا جائے۔ فرمایا فجاءتہ افراطہ فثقلوا میزانہ، اس کے فرط آ گئے اور اس کا میزان وزنی ہو گیا، اس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک گیا۔ فرط کیا ہے؟ ہم نماز جنازہ کی، جب نابالغ بچے کی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فارطا، اور بچی ہو تو اللہم اجعلہا لنا فارطا۔ فارطا وہ بچہ یا وہ بچی جو بلوغت سے پہلے پہلے انتقال کر جائے، عربی میں اسے فرط کہتے ہیں۔ اور فرط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آگے چل کر تمہارے لیے استقبال کرے گا، تمہارے لیے جہنم سے، تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا نامہ اعمال نیکیوں کا پلڑا، اس میں نیکیاں کم پڑ گئی تھیں، تو اس کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے پہلے دنیا سے انتقال کر گئے تھے، وہ سارے کے سارے نیکی بن کر اس کے نامہ اعمال میں بیٹھ گئے، اور اللہ نے اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت نے انسان کو ہر تکلیف پر، ہر مصیبت پر کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، بلکہ یہ حالات، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ انسان کے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے، جو آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ بیماری آتی ہے اور یہ بیماری اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن دنیا سے جانے سے پہلے بیمار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، مومن بیماری کاٹتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی زندگی کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ انہیں دور کرتا ہے، اس کی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر پیش ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو اس نے بیماری کاٹی ہے، یہ بیماری اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ اسی طرح انسان کی وہ اولاد جو بلوغت سے پہلے پہلے جسے والدین کا کچھ پیار ملا، والدین کے دل میں اس کی محبت بھی آئی، شفقت بھی آئی، ماں نے اس کے لیے بڑی تکلیف سہی، بڑی تکلیف برداشت کی، جب وہ بلوغت سے پہلے پہلے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بچے آخرت کے دن اپنے والدین کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بیٹا یا بیٹی بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کے بیٹے کو تم نے لے لیا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا ہے؟ وہ بندے کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ پوچھتے ہیں تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ
کہ میرا بندہ پھر کیا کہہ رہا تھا جب تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا وسترجع، یا اللہ وہ اس حالت میں بھی تیرا شکر ادا کر رہا تھا، اس حالت میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک بڑا سا محل بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو، اور وہ اس بندے کے لیے ہے، اس بچے کی موت پر جو اس نے صبر کیا ہے اور اللہ کے فیصلے پر جو راضی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی موجودگی میں جب بیٹھا کرتے تھے تو ایک شخص آتا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا تھا۔ کافی دن گزر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ وہ شخص آیا نہ اس کا چھوٹا بچہ آیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ شخص جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ آیا کرتا تھا وہ آج کل کیوں نہیں نظر آ رہا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس کے ساتھ آیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جب تم اللہ کے سامنے جاؤ گے تو جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ گے تمہارا بچہ تم سے پہلے دروازہ کھلوانے کے لیے پہنچ گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ وہ بچہ دنیا میں تمہارے ساتھ رہتا، پھر پتہ نہیں اس کی زندگی اچھی ہوتی یا بری ہوتی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں میدان محشر میں ہوں تو میرا یہ بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر میرا استقبال کرے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا وہ بچہ جو بچپن میں انتقال کر گیا وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں دنیا سے چلے جاؤں اور میرے 100 بیٹے شاہ سوار ہوں، اس لیے کہ جو بچہ آگے چلا گیا ہے